ہمارے صدر پاکستان نے 14 اگست کو اس طوائف کو ایوارڈ دیا، نمبر 1 ایوارڈ اسے دیا کہ جو فلموں میں سب سے زیادہ اپنا جسم ننگا دکھاتی رہی ہے۔ یہ صدر پاکستان ہے جس بدبخت کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ جس پر رب رسول لعنت بھیج رہا ہے میں اسے انعام دے رہا ہوں، جس نے قوم کے لاکھوں جوانوں کی آنکھوں کو زنا میں مبتلا کر اپنا ننگا جسم دکھا کر جو نہ جانے کتنے جوانوں کے جہنم میں جلنے کا سبب بنی، وہ بغیر تو تم انہیں ایوارڈ دے رہے ہو۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ اور نئی حکومت اعلان کر رہی ہے، نئی حکومت اس کا وزیر اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں 286 سینٹ میں ہیں، پہلے کتنے ہیں؟ 286۔ وہ کہتا ہے یہ تھوڑے ہیں۔ نئی حکومت کیا کارنامہ سر انجام دے گی؟ کہتا ہے ہم 1100 سینٹ میں اور بنائیں گے ملک۔ اسی لیے تو وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا آج کے رسول وہ زندگی بھر آواز دیتا رہا، کہا بدبختو وہ ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، ملک بنا ہے محمد عربی کے نام پر، اور اس کی مٹی میں 40 لاکھ عورتوں کا سواگ دفن ہے، لاکھوں بچے یتیم ہوئے تو یہ ملک بنا۔ یہ تمہارے جیسے گنڈوں کے لیے بنا؟ یہ یہاں اس لیے بنا کہ سینہ میں کھولے جائیں؟ وہ ایک آواز حق تھا، وہ آواز بھی ختم ہو گئی، وہ بھی چلے گئے، اور اب دنیا انہیں یاد کرے گی، یاد کرے گی، اور ان کی روح کہہ رہی ہے مجھے پکار نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول، میں نے تمہیں بھی لے جانا تھا رسول کی طرف، مگر میں آواز دیتا رہا، اب میں تو جا رہا ہوں رسول کی طرف، مجھے پکار نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول، تجھے تلاش میری، مجھ کو جستجوئے رسول۔ پھر مدینے سے خیرات ملی ہے کہ نہیں ملی؟ عاشق صادق تھا حضور کا عاشق، امام الانبیاء کے غلام، وہ جب دھرنے میں بیٹھا ہوتا تھا نا تو لگتا تھا امیر المجاہدین ہے، اور جب جنازہ اٹھا تو لگ رہا تھا امیر المومنین ہے۔ بتایا جا رہا ہے جو مصطفیٰ کے دین سے وفا کرے اسے ہم اسی طرح عزت دیتے ہیں۔ تو میرے آقا کے غلاموں، یہ زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، اتنی بڑی آبادی میں سے آپ چند لوگ آئے نا، تو کیوں آئے؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت تھی، ایک دینی فکر تھی، سوچ تھی، جذبہ تھا خدا کے لیے۔ آپ لوگ ہی اب یہ ہے حضور کے دین کی بیساکھی بن سکتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں حضور کے دین کا سہارا بننا ہے۔ دین پہ بڑا کڑا وقت آ چکا ہے، اب ان گنڈوں کے لیے میدان خالی ہو چکا ہے، فی الحال کوئی سامنے نہیں کھڑا ان کے سینہ تان کے، اب جو چاہے کھلواڑ کریں گے حضور کے دین کے ساتھ، تو ہم نے حضور کے دین کا سہارا بننا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے، حضور بتا کر گئے کہ یہ گانے میری امت کو برباد کر دیں گے، اور حکومت گانوں کی سرپرستی کرتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کالجوں میں، سکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں بزم ادب ہوتی تھی، تو استاد لڑکوں کو سیرت النبی پہ تقریریں لکھ کے دیتے کہ بزم ادب میں تو نے تقریر کرنی، وہ سیرت النبی پہ خطاب کرتے، سیرت فاروق اعظم لکھ کر دیتے، سیرت علی المرتضیٰ پہ تقریر لکھ دیتے، اور لڑکیوں کو کالجوں میں اور سکولوں میں استانیہ سیرت فاطمہ الزہراء پہ تقریر لکھ دیتے تھے، سیرت عائشہ صدیقہ پہ لکھ کر دیتی تھی۔ وہ جب یاد کرتی پھر آگے عورتیں سنتی بچیاں، انہیں پتہ چلتا رہتا تھا شرم کیا ہے، غیرت کیا ہے، حیا کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور سے
امام الانبیاء کے غلام، وہ بزم آدم ختم ہو چکی اور اب کالجوں اور سکولوں میں مسلمان بچیوں میں ناچنے کے مقابلے ہوتے ہیں، اب گانے پہ مقابلے ہوتے ہیں۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو کس راستے پہ چل رہا ہے؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، ہمیں چاہیے اپنے جو بچے ہیں نا، سب سے پہلے جب وہ کچھ سیکھنے کے قابل ہوں تو ان کی گھٹی میں حضور کا قرآن رکھیں، انہیں حضور کی شریعت کی طرف لانا۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں 2 قرآن دیے، 2 قرآن۔ ایک قرآن کتابی شکل میں ہے، دوسرا قرآن رسالت مآبی شکل میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قرآن جو مدینے میں ہے گنبد خضرا میں، وہ بولتا قرآن۔ وہ قرآن ناطق ہے جو الماری میں ہے، وہ قرآن صامت ہے، یہ خاموش، یہ بلاؤ تو بولتا ہے۔ 2 قرآن دی اللہ، دونوں اللہ کی طرف سے آئے، رسالت مآبی شکل میں بھی قرآن اور کتابی شکل میں بھی قرآن۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب یہ جو قرآن ہے الماری میں، اس کی سطریں کالی ہیں اور مدینے والے کی زلفیں کالی ہیں۔ اور یہ جو قرآن ہے، اس کو جو پڑھے وہ صرف حافظ اور قاری بنتا ہے، جو چہرہ مصطفیٰ کی جھلک تک لے وہ صحابی بنتا ہے۔ اللہ نے کتنا احسان کیا کہ ہمیں 2 قرآن عطا کیا، اور دونوں نور ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، حضور بھی نور، وانزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن بھی نور۔ 2 نور دیے، کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی حقیقت کو دیکھنے کے لیے، کسی بھی شے کو دیکھنے کے لیے 2 نوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک 2 نور نہ ہو کوئی شے نظر نہیں آتی۔ دیکھیں نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں کیا ہے جس کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں؟ آنکھوں میں نور ہے۔ صرف ایک نور سے ہم نہیں دیکھ رہے ایک دوسرے کو، صرف آنکھوں کے نور سے نہیں دیکھ رہے، 2 نوروں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قانون ہے 2 نور ہو تو شاید نظر آتی۔ ایک تو ہے آنکھوں کا نور، ایک ہے بلبوں کا نور۔ اب اگر بلبوں کا نور نہ رہے، آنکھوں کے نور سے نظر آئے گا اندھیرے میں؟ ایک نور کام نہیں کرتا۔ اور اگر بلب اتنے اور لگا دیے جائیں جتنے لگے ہوئے، اور جل جائیں اور جلا دیے جائیں، اور آنکھوں میں نور نہ ہو، پھر نظر آئے گا؟ باہر کا نور بھی چاہیے اور اندر کا بھی چاہیے، کہ 2 نور ملیں تو شاید نظر آتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہیں نور محمدی بھی دیا، نور قرآن بھی دیا، 2 نور دے دیا۔ قرآن کو رکھو دماغ میں، مصطفیٰ کو رکھو دل میں، سمجھ رہے ہیں؟ جس کے دل اور دماغ میں ادھر کتابی قرآن اور ادھر رسالت مآبی، اسی کو معرفت خدا ملتی ہے، اسی کو قرب خدا ملتا ہے، اسی کو حقیقت تک رسائی نصیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو صرف قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں حضور نہیں، حضور کی محبت نہیں، ان میں کوئی ولی پیدا نہیں، کیونکہ معرفت تو اسے نصیب ہوتی نا جس نے 2 نور اپنائے ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ ایک لیے پھرتے اس لیے کچھ نہیں ملے، تو 2 نور ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن بھی دیا اور حضور بھی دیا، لیکن ہم کتنے نادان، حضور کی سنتیں چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی۔ یہ جو خاکے بنا رہے ہیں نا، خاکے بنا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی پلاننگ کیا، سوچ کیا، کیوں خاکے بناتے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ مبنی۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ جب بار بار ہم یہ کریں گے نا تو ہر بار تو نہیں فیض آباد پہنچے گے دھرنے میں، ہر بار تو یہ مشتعل نہیں ہوں گے نا۔ جب بار بار ایک کام ہوتا رہے نا، لوگ پھر وہ
برداشت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر بے حسی آ جاتی آہستہ آہستہ، جب ایک کام بار بار ہونے لگ جائے، اب بار بار کون اٹھے گا؟ تو جب یہ حضور کی توہین برداشت کرنے لگ جائیں گے نا اور سہنے لگ جائیں گے، اس وقت ہم سمجھ جائیں گے کہ اب یہ مردہ ہو چکے، ان کی روح نکل چکی ہے۔ اقبال نے بھی، علامہ اقبال نے بھی یہی بتایا تھا، کیونکہ اقبال یورپ میں پڑھتا رہا، اس نے بڑے قریب سے ان کا کلچر دیکھا ہے، اس نے تعلیم ہی انگریزوں سے حاصل کی، اور اقبال کہتا ہے مجھے خدا نے کیوں بھیجا یہاں یورپ میں؟ تو کہتا ہے مجھے رب نے بھیجا ہی اس لیے، وہ کہتا ہے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، یہ یورپ کی جو ترقیاں دیکھ کر تم حیران ہو، اقبال کہتا ہے یہ عذاب ہے، عذاب دانش حاضر، اقبال یہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہے، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، میرے رب نے اتارا اس ماحول میں تاکہ میں ان گنڈوں کو دیکھوں، ان کافروں کو، کہ یہ حضور کی امت کو برباد کرنے کا سامان کیسے بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے قریب سے دیکھا، اور یہ برباد کس ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے ان کی پلاننگ، منصوبہ یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ روح محمد سے مراد عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم رسول۔ اقبال کہتا ہے کہ انگریز کافر چاہتے ہیں، یہ مسلمان موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ یہ موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کیوں؟ اسے معلوم ہے میں حضور کی محبت میں جان دے رہا ہوں، اسے معلوم ہے میں حضور کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو یہ زندگی سے بڑھ کر موت سے محبت کرتا ہے۔ تو روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، فکر عرب کو فرنگی تخیلات دے دو، اور اہل حرم سے ان کی روایات چھین دو۔ یہ سروں پہ جو دوپٹے ہیں نا، یہ اہل حرم کی روایت، یعنی مسلمانوں کی روایت، یہ بیویاں جو پردے میں رہتی ہیں یہ اہل حرم کی روایت، یہ جو داڑیاں رکھی ہیں جوانوں نے، سروں پہ پگڑیاں یا ٹوپیاں ہیں، یا مسماک جیب میں ہوتی ہے، یا خوشبو لگاتے ہیں، یا مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، یہ اہل حرم کی روایت ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کافر چاہتے ہیں کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، ان کے دوپٹے چھین لو، ان سے غیرت چھین لو، شرم اور حیا چھین لو، اور آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اور وہ جو چاہتا تھا وہی کچھ ہو رہا ہے۔ 1100 سینے میں اور بنائے جائے تاکہ وہ پورا ہو جائے جو اس کی پلاننگ ہے، جو غیرت بچ گئی وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احساس دیا ہے۔ ایک مجلس میں، بڑی مسجد میں، حضور نے کیا فرمایا سنے آپ، لیکن ہمیں احساس ہی کوئی نہیں، اللہ نے محبوب دے کر ہم پہ کتنا بڑا احسان کر دیا۔ امام الانبیاء نے بڑی مجلس میں فرمایا او میری امتیوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو اور شکر کرو، کیوں کہ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ نبیوں میں میں تمہارا بن گیا، امتوں میں تو میری بن گئی۔ حضور فرماتے کہ اللہ رب العزت جب نبی دے رہا تھا امتوں کو، امتیں دے رہا تھا نبیوں کو، تو آقا فرماتے میری امت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لا کہ تو میرا بنا ہے میں تیرا بن گیا۔ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز ہمیں عطا کیا حضور کی غلامی دے کر، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنا رہے ہیں، جو تلاوت قرآن کرتے ہیں، قرآن کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام ہو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے 2 نور عطا کیے، اور دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی قد جاءکم من اللہ نور، اچھا 2 سوال تھے، اللہ نے دونوں کا جواب دیا۔ 2 اعتراض تھے حضور کی ذات پر، اللہ نے دونوں کا جواب دیا اس آیت میں۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کافروں نے کیا کہا لست مرسلا، تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے، مرسل بھیجا ہوا۔
انہوں نے حضور کو کہا کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ حضور نے ابھی جواب نہیں دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب آپ نہیں بولنا، یہ تیری رسالت کا انکار کر رہے ہیں، انہیں جواب میں دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا رب کا بھیجا ہوا نہیں ہے، میرے حبیب میں جبریل کو بھیج کر اعلان کر قد جاءکم من اللہ، کہ تجھے رب نے ہی تو بھیجا ہے، تو بے شک آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو حضور پر انگلی اٹھ رہی تھی کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ رب العزت محبوب کو ہٹا کے خود جواب دے رہا ہے کہ یہ میرا رسول ہی تو ہے۔ اور یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ فرما رہا ہے، فرماتا ہے ان نہ ماننے والوں سنو، میں رب ہو کر قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا حبیب رسولوں میں ہی تو ہے۔ یاسین میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، اے سردار کائنات، اے میرے حبیب، والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم اللہ فرما رہا ہے، انک لمن المرسلین، تو بھیجے ہوں میں سے تو ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا، حضور پر انگلی اٹھی، جواب اللہ نے دیا۔ اور دوسرا ان کا اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے کہا چلو مان لیا اللہ نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے مان گئے کسی درجے میں اللہ نے بھیجا ہے، لیکن ہے تو ہمارے جیسے ہی نا، یہ بھی بشر ہم بھی بشر، یہ بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، انہیں پتھر لگے تو خون نکلتا ہے، ہمیں زخم لگے تو خون نکلتا ہے، تو ہیں تو ہمارے جیسے، مان لیا اللہ نے بھیجے، مگر فرق تو کوئی نہیں نا، ہمارے جیسے ہی تو ہے۔ اللہ رب العزت آگے پھر جواب دے رہا ہے، وہ فرماتا ہے من اللہ نور، وہ بدبختو تم خاکی ہو، یہ نوری ہے، تمہاری طرف رب کی طرف سے نور آیا ہے، تمہارے جیسا کیسے؟ یہ تو نور بن کے تشریف لائے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ حضور کی امی جان فرماتی ہیں خرج منی نور۔ دیکھیں نا حضور کی پیدائش کے بعد جب ولادت ہوئی تو 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا، کب؟ جب قرآن اترنا شروع ہوا۔ تو جو قرآن 40 سال کے بعد اتر کر اعلان کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، وہ پیدائش کے وقت امی جان اعلان کر رہی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا ہے۔ اب مطابقت کیا ہے ارشاد حضرت آمنہ میں اور قرآن میں؟ مطابقت یہ ہے کہ جب اللہ نے بھیجا ہی نور ہے تو پھر نور ہی تو چمکنا تھا نا، نور ہی نکلنا تھا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور اتنا نور نکلا فرأیت فیہا قصور الشام، اس نور کی روشنی میں میں نے بند کمرے میں ملک شام کے محلات دیکھ لی۔ اس نور کا حال یہ تھا، مجھ سے نور نکلا۔ اب یہ تو حضور کی امی جان ہے جو فرماتی ہے مجھ سے نور نکلا، اور نور بھی اتنا نکلا ملک شام کے محلات دیکھ لی۔ اب یہ ہے والدہ، اور وہ جو دائی لے کر گئی تھی، 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حضور پلے بڑھے۔ ان سے پوچھو کہ حضور کیا تھا؟ بھیجنے والا کہتا ہے میں نے نور بھیجا ہے، جنم دینے والی کہتی ہے مجھ سے نور نکلا ہے، اور 4 سال تک اپنے گھر میں لے جا کر ڈیرے پہ پالنے والی کہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے حضرت حلیمہ؟ وہ فرماتی ہے ما کننا نحتاج الی السراج من یومنا خذناه۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں لوگوں جب سے مصطفیٰ میرے گھر میں آئے ہیں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت حلیمہ فرما رہی وہ جن کے گھر میں، اور یہ جو میں نے کہا نا یہ تو جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ نے 4 مہینے پرورش کی تھی حضور کی، حضور کو پالا، لیکن حضرت حلیمہ کیا کہتی ہے؟ وہ فرماتی ہے ما ربیت محمدا بل هو ربانی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں لوگوں محمد کو میں نے نہیں پالا، محمد نے مجھے پالا ہے۔ کیونکہ اس کے آنے کی برکت سے جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی وہ بھی دینے لگ گئی،
جن کے تن خشک تھے اس کی برکت سے وہ بھی دودھ سے بھر جاتے تھے. ایک روٹی کا بھی آٹا گوندتی تھی, سب کو کافی ہو جاتی تھی. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے انہیں نہیں پالا, انہوں نے مجھے پالا. امام الانبیاء کے غلام. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے حضور میرے گھر میں آئے نا, مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور اذا احتجنا الی السراج فی مکان جئنا بہ فتنورت الامکنۃ ببرکتہ. اب فرماتی ہیں میں جنگل میں رہتی ہوں, ڈیرے پر اندھیرا ہوتا ہے. پہلے میں جہاں چراغ لے جاتی تھی نا ضرورت پڑتی تھی, اب میں چراغ نہیں لے جاتی, اب میں محمد عربی کو لے جاتی ہوں. فتنورت الامکنۃ ببرکتہ. اب ان کے چہرے کی چمک سے ہی ساری جگہ منور ہو جاتی ہے. تو بھیجنے والا کہے میں نے نور بھیجا ہے. جس نے جنم دیا وہ والدہ فرمائے مجھ سے نور نکلا. جس دائی نے 4 سال تک حضور کو اپنے گھر میں رکھا, وہ کہتی ہے میرے گھر میں چراغ کی ضرورت نہیں پڑی 4 سال تک. اور آگے بڑھیے, بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ خامد کے, مرد کے سب سے بڑھ کر قریب تو اس کی بیوی ہوتی ہے. اب پوچھتے ہیں حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں حضور کیا تھا؟ وہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگوں ایک آسمان کا سورج ہے, ایک عائشہ کا سورج ہے. ایک آسمانوں کا سورج ہے, فرماتی ہیں ایک میرا سورج. لیکن پہلے مصرے میں یہ کہہ کرنا ایک آسمان کا سورج ہے ایک میرا سورج ہے, تو پھر اگلے مصرے میں جو پہلے مصرے پر سوال اٹھتا تھا نا اس کا جواب دے دیا. کوئی سوچ سکتا تھا بھی وہ بھی سورج ہے آسمان والا, اور حضرت عائشہ کے گھر میں حضور جو ہے یہ بھی سورج ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ اس جیسے مثلیت کا تصور ہو سکتا تھا. جب دونوں کو سورج کہا تو اس کا مطلب ایک جیسے. تو دوسرے مصرے میں حضرت عائشہ نے جواب دیا وشمسی خیر من شمس السماء. ایک جیسے نہ سمجھنا, جو میرا سورج ہے وہ اس سے بہتر ہے. جو عائشہ کا سورج ہے وہ اس سے بہتر ہے. اب دلیل دی دوسرے شعر میں کیسے بہتر ہے. فرماتی فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. فرماتی ہے وہ جو آسمان کا سورج وہ صبح چڑھتا ہے نا اور شام کو ڈوب جاتا ہے, لیکن جو عائشہ کا سورج ہے وہ آدھی رات تو پھر بھی چمکتا رہتا ہے. عائشہ کا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ وہ حسن والا سورج ہے اور وہ چمک والا ہے کہ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں, جو ڈوب جائے کبھی تو وہ آفتاب نہیں. تو زوجہ محترمہ فرما رہی ہے کہ حضور سورج, اور مشکات کی حدیث ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں صبح سحری کا وقت تھا, سحر کا وقت, اور میں سوئی لے کر نہ دھاگا ڈال کپڑے کو سلائی کر دی. فسقطت من الابرہ, میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اب میں سوئی کو اٹھانے کے لیے جھکی نہ, ساتھ ہی چراغ جل رہا تھا, تو پلو کا جھاڑ لگا تو چراغ بجھ گیا. اب اندھیرا تھا. فطلبتها فلم اقدر علیہا. آپ فرماتی ہیں میں اندھیرے میں نا ہاتھ مار کے سوئی ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ چراغ بجھ گیا اور صبح فجر کا وقت. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجرۃ. کہتی ہے میں اندھیرے میں ہاتھ مار رہی تھی کہ حضور حجرے میں اچانک تشریف لائے. فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ. ام المومنین کے لفظ دیکھ, آپ فرماتی ہیں حضور کے چہرے کی چمک سے سوئی بھی چمک اٹھی ہے.
چہرے کی اتنی چمک نکلی، چہرے سے اتنا نور نکلا کہ کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. سمجھ رہے؟ وہ آقا حجرے میں آئے نا تو انہیں سوئی مل جاتی ہے، جس مومن کے دل میں آئے اسے یک سوئی مل جاتی ہے. سمجھ رہے؟ تو کوشش کرو حضور دل میں آ جائے. فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائے. فکر کر تعمیر دل کی، اپنے دل کے ویڑے کو یار کے آنے کے قابل تو بنا. اسے گندگی نکال، اسے صاف تو کر، اسے پاک تو کر. تو پھر کیا ہوگا؟ فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے. وہ بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائیں گے. ہمارے گھروں میں نا یہ شعر لکھا ہوتا ہے، سٹکر بنے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اس میں ایک بڑا دعویٰ بھی ہے کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ اپنے عاشقوں کے گھر آتے ہیں تو میرے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے، یعنی میرے گھر بھی تشریف لائیں. کیوں؟ کہ میں بھی عاشق ہوں. اس میں دعویٰ ہے بہت بڑا. یا رسول اللہ سنا ہے آپ عاشقوں کے گھر آتے ہیں، میں بھی عاشق ہوں اس لیے میرے گھر بھی آئیں تاکہ چراغ ہو جائے. تو میں سوال کرتا ہوں، کس گھر میں تو حضور کو بلا رہا ہے؟ جس گھر کی عورتوں پہ دوپٹے اترے ہیں، جس گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہے، گانے چلتے ہیں اور فلمیں چلتی ہیں، جس گھر کی ٹیبل پر فلمی میگزین پڑے تو اس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا. جس گھر کی عورتیں ڈرامہ نہیں چھوڑتی، نماز چھوڑ دیتی ہیں، تو اس گھر میں رسول کو بلا رہا ہے. جس گھر کی چھت پر تو نے ڈشیں لگا رکھی ہیں اور یورپ کے بغیرت منظر دیکھتا ہے، اس گھر میں رسول کو بلا رہا ہے. اور اپنے گھر میں نبی کو بلانے سے پہلے گھر کو حضور کے آنے کے قابل تو بنا. اپنے گھر میں شریعت کا جھاڑو دو. آج تقریر سن کے جاؤ نا، گھر میں جھاڑو دو شریعت کا. عورتیں جھاڑو دیتی ہیں نا، گند نکال دیتی ہیں، وائپر مارتی ہیں، میل نکال دیتی ہیں. آج گھر میں جاؤ تو حضور کی شریعت کا جھاڑو دو. کیا جھاڑو؟ جوانوں تمہارے ٹچ موبائلوں میں جو گندگی کے منظر انہیں ڈیلیٹ کر دو. جھاڑو دے دو. الماریوں اور میزوں میں اگر پڑے ہیں رومانٹک ناول پڑے، فلمی میگزین پڑے، انہیں جلا کر راکھ کر دو. تمہاری کاروں میں اگر گانوں کی اور فلموں کی سیڈیاں پڑی، انہیں چور کر دو. آج گھر میں حضور کی شریعت کا جھاڑو دو تاکہ گھروں میں حضور کا فیض آ سکے، رب کی رحمت اتر سکے گھروں میں. امام الانبیاء فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو عورت بے پردہ رہتی ہے نا اس پر لعنت اترتی رہتی ہے، اور پھر جو بار بار اسے دیکھتے ہیں دیکھنے والوں پر بھی لعنت اترتی رہتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے بازار کتنی زیادہ اور بڑی لعنتوں کے مرکز بن چکے ہیں. ایسے لگتا ہے بازار بنے ہی عورتوں کے لیے. اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ کو سب سے پیاری جگہ روئے زمین پر مسجدیں لگتی ہیں، اور اللہ کو سب سے ناپسند جگہ روئے زمین پر بازار لگتے ہیں. سب سے پیاری جگہ مسجد اللہ کو لگتی، سب سے بری جگہ بازار لگتی. اب اگر ہم نے حضور کے ارشادات پہ عمل کیا ہوتا تو پھر چاہیے تو یہ تھا نا بازار اجڑے ہوئے ہوتے، مسجدیں بھری ہوتی، کیونکہ سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے بری جگہ بازار. لیکن کام اس کے الٹ ہو گیا. ہم نے اپنے نبی کی مانی، کام الٹ ہو گیا کہ بازار بھرے ہوئے اور مسجدیں ویران، اور نسلیں ہماری نشے پہ لگ گئی. نسلوں کی گٹی میں زہر اتار دیا گیا. معاشی ناہمواریوں نے اور یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، اس کے پھیلائے ہوئے بے حیائی کے نظام نے گھروں سے سکون نکال دیا، برکت نکال دی، زندگی میں نحوست بر دی. جوان بچے جن کی جیب میں سورہ یاسین ہونی چاہیے تھی، اب جیب میں نشے کی پھڑیاں رکھتے ہیں. جن کی جیبوں میں سورہ یاسین رہتے تھے، جن کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے چمکتی تھی،
آج ان کے دل بجھے ہوئے ہیں اور اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، فکر گندی ہو چکی، کردار گندے ہو چکے، انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ امام الانبیاء نے 1500 سال پہلے مسجد نبی کے منبر پہ اپنی ایک حسرت بیان کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہے کوئی جوان حضور کا غلام جو 15 صدیاں پہلے والی نبی کی حسرت آج پوری کر دے؟ کر سکتے ہیں مگر توجہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی صرف 30 آیتیں ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں، کوئی لمبی سورت نہیں ہے۔ 15 صدیاں پہلے منبر پر حضور نے بیٹھ کے فرمایا تھا، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابیوں، امت کو آگے بتا دینا تمہارے نبی کی ایک حسرت، میری ایک طلب ہے۔ آقا نے فرمایا احب ان تکون هذه السورۃ فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری حسرت ہے کہ یہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے، کہ میرا ہر امتی اسے زبانی یاد کر لے، مرد ہو یا عورت اسے زبانی یاد کر لے۔ یہ میری طلب ہے، یہ میری حب ہے اور میں چاہتا ہوں۔ اب یہ ہم نے لاہور جانا ہے نا، جن کے پاس کاریں وہ لاہور تک قوالیاں سنتے جائیں یا گانے سنتے جائیں، قرآن کی تلاوت نہیں سنیں۔ وہ سورہ ملک ہی اگر آتے جاتے سنتے رہتے، سن سن کے یاد ہو جانی تھی اور حضور کی حسرت پوری ہو جاتی۔ 30 آیتیں، جتنا بھی بندہ ڈل ہو نا، کند ذہن ہو، وہ اگر ایک آیت روزانہ صبح سے شام تک پڑھتا رہے نا، آسانی سے ایک آیت اسے صبح سے شام تک یاد ہو جائے۔ مہینہ گزرے گا، 30 آیتیں، 30 کی 30 آیتیں اسے یاد ہو جائیں، حضور کی حسرت پوری ہو جائے۔ مگر کون ہے جو اس طرف آئے؟ تو سورہ ملک آسان ہے، بہت آسان ہے یاد کرنا۔ گاڑیوں میں چلایا کرو، قرآن سنا کرو، ان علماء کی تقریریں سنو جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، جو قرآن بیان کرتے ہیں، اس سے علم آتا ہے۔ اور فقیروں کا ایک ٹوٹکا کیا ہے، آج نا ہم سارے لوگ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ حدیثوں کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، ہمارے کرتوت اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ پوری قوم اللہ کے عذاب کی مستحق بن چکی۔ یہ تو ابھی معلوم نہیں کس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاند رکھی جا رہی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم رات کی تاریکیوں میں مصلی پہ کون روتا ہے کہ جس کے آنسوؤں کی لاند رکھی جا رہی ہے اور عذاب نہیں اتر رہا فی الحال۔ لیکن کسی وقت بھی جزوی عذاب تو آ رہے ہیں، کہیں سیلاب کے ذریعے بہا رہا ہے، کہیں آندھیوں کے ذریعے اڑا رہا ہے، کہیں بجلیوں کے ذریعے جلا رہا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ، کہیں بیماریاں، کہیں وبائیں، عرضی سماوی آفات اور بلیات کی زد میں ہے انسانیت اور عالم اسلام۔ تو جزوی عذاب تو ہے، ہم لپیٹ میں ہے۔ لیکن فقیروں کا ٹوٹکا یہ ہے کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں اور سورہ ملک کی آیتیں بھی 30 ہیں، اور جو بندہ پہلی رات کا چاند دیکھے نا، اس چاند کو دیکھنے کے بعد یہ پوری سورت پڑھ لے، زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لے، قرآن پاک سے پڑھ دیکھتا ہے تو قرآن کھول کے پڑھ لے۔ یہ فقیروں کا ٹوٹکا، اللہ کے ولیوں کی بات، جو یہ سورت پڑھ لے، پہلی رات کا چاند دیکھ۔ امام الانبیاء کے علماء و بزرگ فرماتے اس کی ہر آیت مہینے کے ہر دن کی محافظ بن جاتی ہے، اور اس مہینے میں خدا نہ خواستہ اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے نا، اس بندے کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا جس نے یہ عمل کر رکھا ہوگا۔ اس صورت کی قوت یہ ہے، طاقت یہ ہے، یہ صرف دنیا کے عذاب کو نہیں روکتی، یہ قبر میں جہنم کا عذاب بھی روک دیتی ہے۔ اس کی تو بڑی طاقت اور بڑی قوت ہے۔ تو کم از کم خدا کے بندو اتنا کر۔ تو میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت زیادہ دل خوش ہوا حضرت کی زیارت کر کے،
پھر ان کے بچے دیکھ کر. تو یہ دیکھیں نا، بزرگوں سے یہ دینی فکر اور دینی سوچ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ہر گھر میں حضور کے دین کا ایک عالم ہونا چاہیے، اپنے بچے حضور کے دین کو دیں. مدینے سے اس طرح خیرات آتی ہے، امام الانبیاء کی حدیث بات ہے. تم آج حضور سے وفا کرو گے نا، آقا فرماتے ہیں من شیعنا شیعنا بہی. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امتیوں سنو، جو ہم سے نبھائے گا ہم اس سے نبھائیں گے. یہ بھول جاؤ کہ حضور کی شریعت پر چل کر تمہارا نقصان ہو جائے گا، یا تم بیکورڈ ہو جاؤ گے، یا پسماندہ یا پیچھے رہ جاؤ گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آقا کی غلامی سے وہ عزتیں، وہ سکون، وہ برکت اور عظمت نصیب ہوتی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی زندگی کو بدل دو. ادھر آذان کی آواز آئے، ادھر اچانک اٹھ کھڑے، جہاں بھی بیٹھے اٹھ جا. کوئی پوچھے کدھر جا رہا تو اسے کہو تجھے نہیں معلوم خدا نے بندے کو اپنے گھر میں دعوت دی ہے. یہ اس کے اعلان چاہیے. یہ مؤذن اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے کہ بلاؤ بندوں کو میرے گھر کی طرف، میرے گھر کی طرف آؤ میرے بندوں. یہ جو عشاء کی اذان ہے نا، اس کا فلسفہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں شام ہوتی ہے تو دکاندار دکانیں بند کر دیتے ہیں، اس سے پہلے دفتر بند ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. بچے ماں باپ کے پاس جا پہنچتے، اولاد کے پاس جا پہنچتے، خامد بیویوں کے پاس جا پہنچتے، ہر پیارا پیارے کے پاس جا پہنچتے. اللہ رب العزت فرماتا ہے مؤذنوں عشاء کی اذان دو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس بستی میں میرے چاہنے والے کتنے ہیں، کتنے اذان سن کر جو میری طرف آتے ہیں. تو اگر پوری بستی محلے میں سے اتنے بندے آئیں کہ پہلی صف بھی پوری نہ ہو تو بتاؤ پھر اللہ اور اس کے رسول سے کیا وفا کی ہم نے. اللہ رب العزت اس بستی پر، پورے عالم اسلام پر غیر فانی برکتیں نازل فرمائے. میں اپنے عزیزوں کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے میں یہاں پہنچا، بزرگوں کی زیارت کی. حضرت پیر سید اجمل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ تو تقریریں بھی ہوئیں، پروگرام بھی ان کی صدارت میں ہوئے. آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ان کے گھر کے ایک چشم و چراغ کی میں نے زیارت کی. اللہ رب العزت ان بچوں کا سایہ تا دیر سلامت رکھے اور بزرگوں کی سرپرستی ہمیشہ جاری رہے، اور ہم سب کو حضور کا عملاً غلام بنائے، اور ان بھائیوں کو دو جہان کی عزت اور برکتوں سے نوازے. بالخصوص زین الاسلام صاحب کو مزید شرح صدر عطا فرمائے، تفقہ فی الدین سے نوازے، اور ہر گھر میں ایک حضور کا سچا دیوانہ اور عالم پیدا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.